اب زہرا کاظمی نے اس بات کا برملا اظہار کیا ہے کہ جناب وہ لاہور جانا چاہیں، لاہور جانے کے والے سے ایک ویڈیو ریلیز کرنا چاہیں، ظہیر شبیر ان کی والدہ کی جانب سے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، جتنے عرصے وہ ظہیر شبیر کے گھر میں رہی ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا گیا، اس کو باقاعدہ طور پر وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آ کر بات کرنا چاہتی ہیں۔ لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے، صحت مند ہوں گے، تندرست ہوں گے، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے میں آپ سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب پروپیگنڈا یا جھوٹ بولنا، جس حد تک آپ بولنا چاہیں آپ بول لیں، لیکن آخرکار وہ جھوٹ ہی رہے گا۔ جتنا آپ سے جھوٹ بولیں گے اور سچ کا گمان ہونے لگے گا، لیکن آخر میں وہ جھوٹ ہی نکلے گا۔ زہرا کاظمی ایک طویل عرصے بعد، ایک طویل جدوجہد کے بعد، ان کے والد صاحب مہدی کاظمی صاحب نے ایک بڑی طویل جدوجہد کی، ایک جنگ لڑی ہے، اور اس کے بعد زہرا کاظمی اپنے گھر تو چلی گئیں، لیکن اس کے بعد بھی پروپیگنڈا اور جھوٹ بولنے کا سلسلہ ختم نہ ہو سکا۔ یہ کہا گیا کہ جناب اس نے تو ماسٹر سٹروک کھیلا ہے، یہ کہا گیا کہ جناب اس نے شاہد صاحب، شاہد حسین بڑے زبردست رپورٹر ہیں، بول نیوز کے ہمارے رپورٹر ہیں اور زبردست یوٹیوبر ہیں۔ زہرا کاظمی کے والے سے انہوں نے ٹھیک ٹھاک اور بڑا زبردست قسم کا کام کیا ہے، نو ڈاؤٹ جو اچھا کام کرتا ہے اس کو سراہنا چاہیے۔ تو شاہد حسین صاحب کے ایک سوال پر جس طرح سے زہرا کاظمی نے عدالت کے اندر جواب دیا تھا، اس پر انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیں شاہد صاحب کو کتنا بدترین طریقے سے جواب دیا ہے اور منہ توڑ تماچا مارا ہے اور زوردار ایسا جواب دیا ہے کہ شاہد کے پاس کوئی جواب سوال رہا نہیں تھا۔ لیکن اب وہ تمام افواہیں، تمام چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے ابھی شاہد صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی۔ شاہد صاحب نے ایک ویڈیو بنائی اور وہ ویڈیو تھی جناب جب وہ اپنی فیملی، اپنے بچوں کے ہمراہ مہدی کاظمی کی دعوت پر ان کی گھر کھانے پر گئے، اور اس گھر جب وہ گھر گئے تو انہوں نے جو مناظر دیکھے، جو معاملات دیکھے، جو چیزیں دیکھیں، یقین جانیے اب مجھے یہ حیرت ہوتی ہے کہ اب جو لوگ ظہیر شبیر اور ظہیر کی والدہ اور اس نیکسس کے حق میں ویڈیوز بنایا کرتے تھے، جو ان کو پارسا بنا کر پیش کر رہے تھے، اب وہ بالکل خاموش ہو گئے۔ اب ان کی جانب سے زہرا کاظمی کے ٹاپک کو چھیڑا ہی نہیں جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس نے تو ماسٹر سٹروک کھیلا تھا نا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں جناب زہرا کاظمی اپنے گھر جانے کے بعد کس حالت میں ہے، کس کنڈیشن میں ہے۔ یہ کہا جانے لگا تھا کہ جناب اس نے شیلٹر ہوم سے ظاہر سی بات ہے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس نے یہ ماسٹر سٹروک کھیلا، کیونکہ عارضی طور پر عدالت نے اس کو گھر جانے کی اجازت دی۔ یہ تمام باتیں اپنی جگہ صحیح تھی، لیکن یہ ماسٹر سٹروک کی جو بات تھی نا، یہ سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں تھی۔ ان کی پوری عمارت جو ہے نا وہ جھوٹ پر تعمیر کی جاتی ہے، پورا مینار جھوٹ پہ تعمیر کیا جاتا ہے۔ خیر جناب شاہد حسین صاحب کی جو ویڈیو تھی، نو ڈاؤٹ جب میں وہ دیکھ رہا تھا مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی، اور خوشی اس لیے ہو رہی تھی کہ جو پروپیگنڈا کیا گیا، جو جھوٹ بولا گیا، ظہیر اور شبیر کو پارسا بنا کر پیش کیا گیا، لاکھوں کروڑوں روپے کمائے گئے، لاکھوں ڈالرز کمائے گئے، لیکن آخر میں یار آپ کی عزت کیا رہ گئی؟ 2% کی آپ کی عزت رہ گئی۔ جو لاہور میں بیٹھ کے اداکارہ، جو کراچی میں بیٹھ کے ان کے فرنچائزرز کام کیا کر رہے تھے، ابھی بھی شاید کر رہے ہوں، نہیں کر رہے ہوں، مجھے سے فرق نہیں پڑتا، لیکن آج میں آپ کو بتاتا ہوں زہرا کاظمی نے برملا اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ اس چیز سے واقف ہیں کہ ان کے خلاف کیا کیا باتیں کی ہیں، یا ان کا نام لے کے کیا کیا باتیں کی۔ آپ کو یاد ہوگا لاہور میں ایک کیس چل رہا ہے جس میں کہا گیا کہ جناب زہرا کاظمی نے باقاعدہ طور پر سگنیچر کیا، وہ وکالت نامے کے اندر سگنیچر تو ضرور موجود تھا، لیکن زہرا کاظمی کا کہنا تھا کہ وہ وکالت نامے پر سگنیچر مجھے یہ بتا کے نہیں لیا گیا تھا کہ وکالت نامہ کس مقصد کے لیے فائل کیا جا رہا ہے۔ جو اپلیکیشن دائر کی گئی تھی وہ اپلیکیشن دراصل یہ تھی کہ زہرا کاظمی چاہتی ہیں کہ ان کے والدین ان کے نکاح کو تسلیم کریں۔ اب زہرا کاظمی نے اس بات کا برملا اظہار کیا ہے کہ جناب وہ لاہور جانا چاہیں، لاہور جانے کے والے سے ایک ویڈیو ریلیز کرنا چاہیں، ظہیر شبیر ان کی والدہ کی جانب سے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، جتنے عرصے وہ ظہیر شبیر کے گھر میں رہی ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا گیا، اس کو باقاعدہ طور پر وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آ کر بات کرنا چاہتی ہیں۔ لیکن اب یہاں پر کچھ قدغنے ہیں، یہاں پر کچھ اڑچنیں ہیں۔ وہ چیزیں یہ ہیں کہ عدالتی معاملات ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ جناب عدالتی معاملات کی وجہ سے، عدالتی چیزوں کی وجہ سے یہ فی الحال کچھ ایسے معاملات چل رہے ہیں، کچھ ایسی چیزیں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے وہ برملا کے اس کا اظہار نہیں کرتی۔ جب کوئی چیزیں عدالت میں چل رہی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں عدالت میں زیر سماعت ہوتی ہیں، تو آپ اس کو باہر آ کے اس کا اظہار رائے نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ بات بولی کہ لاہور میں جو ایک کیس چل رہا ہے میں اس کے حوالے سے ویڈیو بھی بناؤں گی، میں اس حوالے سے مجھے جانا پڑا تو میں وہاں پر جا کے یہ بیان بھی دوں گی کہ یہ پٹیشن میں نے دائر نہیں کی ہے، یہ اپلیکیشن میں نے دائر نہیں کی، اور اس حوالے سے دور دور تک میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔
अब आ जाते हैं जनाब, जो लोग ये कह रहे थे कि जनाब ये फलांग कर चली जाएंगी दीवारें, ज़हीर को गिरफ्तार किया गया तो मैं अपने माँ बाप की शक्ल नहीं देखूंगी, मैं अपने माँ बाप का मुंह नहीं देखूंगी, उन लोगों के मुंह पर एक इतना ज़ोरदार तमाचा पड़ा है। क्योंकि शाहिद हुसैन साहब जो बयान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस तरह की क्वालिफिकेशंस, जिस तरह की तरबियत, जिस तरह की चीज़ें उसको अपने घर में मिल रही हैं ना, वो यकीन जानिए ऐसी हैं कि उनको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। वो बड़ी शानदार और बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारी। जो खाना उस वक्त तैयार किया गया शाहिद हुसैन और उनकी फैमिली के लिए, उस खाने की तैयारी में भी ज़हरा काज़मी शरीक थी। एक इंसान जो जबरी तौर पर एक घर के अंदर रह रहा होता ना, हमने जब भी देखा ज़हीर की जानिब से जब भी कोई वीडियो बनाई जाती थी और अदाकारा वो वीडियो बनाने में मावनत करती थी और ज़हीर और ये ज़हरा काज़मी वहाँ पर मौजूद हुआ करते थे, कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर उठते थे कि जनाब ये जो वीडियो बनाई जा रही है ना, ये कहीं ना कहीं ज़ोर ज़बरदस्ती से, और इस बात का भी बरमला इजहार किया गया कि जनाब जो चीज़ें होती थी वो ज़ोर ज़बरदस्ती से होती थी। वालिदैन के हवाले से जो कुछ कहा जाता था और वालिदैन के हवाले से जो कुछ कहा जा रहा है अभी भी, वो इससे भी वाकिफ़ है। उसका नाम लेकर जो जो चीज़ें उसके बकौल जो लोग बात करते हैं कि भाई हम उसके हक़ में बात कर रहे हैं, उसको सबको अच्छी तरीके से पता है कि जनाब हो क्या रहा है इस वक्त। तो अब वो लोग जो ज़हीर, शब्बीर और उनकी वालिदा को पारसा साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे, जिस तरह के घटिया इल्ज़ामात मेहदी काज़मी और उनकी बेगम पर लगाए गए थे, ज़हरा काज़मी के वालिदैन पर लगाए गए थे, उन तमाम इल्ज़ामात का वो बखूबी जवाब देने को तैयार हैं। लेकिन जबरान नासिर की अहकामात कह लें आप या अदालती कुछ मामलात कह लें, इसकी वजह से वो वीडियो नहीं बना पा रही। इस बात का ऐलान आपको याद होगा उन अदाकारा की जानिब से भी किया गया था और ये कहा गया था कि जनाब अब जो है ना ज़हीर और ज़हरा काज़मी खुद अपना यूट्यूब चैनल बनाएंगे और बयान करेंगे कि जनाब किस तरह से वो खुश हैं। लेकिन असल खुशी तो उसकी घर में नज़र आ रही है, जिस तरह से वो घर के मामलात में हिस्सा ले रही है, जिस तरह से वो अपने बच्चों, अपनी बहनों के साथ घुल मिल गई है, अपने वालिदैन के साथ घुल मिल गई है। और यकीन जानिए इसको एक रंग देने की कोशिश की गई थी, एथनिक टाइप का आप कह लें, मतलब इस तरह का रंग शिया सुन्नी वाला मामला क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। वहाँ पर इस तरह का कोई भी मामला नहीं है। मुझे बड़ी खुशी हुई वीडियो देख के कि बजाते खुद अब उसने बहुत सारी चीज़ों का इजहार किया था। यही बातें उसने उस वक्त की थी सिंध हाई कोर्ट के अंदर जब ये सारा मामला इनिशियल स्टेज पर था। लेकिन उस वक्त शायद कुछ प्रेशर होगा, कुछ मामलात होंगे, कुछ चीज़ें होंगी जो अदालत के अंदर उसने बयान नहीं दिया। लेकिन एक अच्छी खबर है, इस पर आपकी राय क्या है जनाब? मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में भी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।